بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج قرآنی تعویذ کے نام سے جو تعویذ لکھے جاتے ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے اور انہیں کھول کر دیکھا جائے تو انسان حیرت زدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ قرآن کے نام پر شرک و کفر اسے نظر آئے گا۔ 99% تعویذ شرکیہ کلمات، طلاسم، الٹی سیدھی لکیروں، نمبرات، بے معنی مبہم کلمات و حروف، جنوں شیاطین سے امداد وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ کیا قرآن کے نام پر اس طرح کے تعویذ لکھنا فراڈ نہیں؟ کیا اس طرح کے تعویذوں کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ شرک و کفر اور جادو نہیں؟ افسوس، آج کس طرح لوگوں کے عقیدوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کوئی مشفق اور خیر خواہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے، جنہیں خود رب العالمین نے رؤوف و رحیم کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ آپ انسانیت کے لیے اتنے شفیق تھے کہ آپ نے خیر خواہی کا کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے، حتیٰ کہ دوا و علاج کے نسخے بھی آپ نے بیان فرمائے۔ کتب حدیث میں مستقل طب کے ابواب باندھے گئے اور اس کے تحت ان نسخوں کو بیان کیا گیا۔ علماء امت نے طب نبوی پر مشتمل مستقل کتابیں تصنیف کی، لیکن ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی تعویذ کا کوئی نقشہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن افسوس، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی خیر خواہی میں 2 قدم آگے نکل گئے اور تمام قرآن کو تعویذی نقشے میں بدل ڈالا اور ہر صورت کا الگ الگ تعویذی نقشہ من گھڑت بنا ڈالا۔ پھر اس کے فوائد و برکات وضع کیے اور قرآن کے ساتھ ناشرین نے اس کو چھاپ ڈالا، جس سے عوام الناس کو یہ دھوکہ ہونے لگا کہ یہ بھی قرآن ہی ہے۔ اس طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا گیا، اللہ کی پناہ۔ ناظرین اکرام، بحقی میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ ابجد کا حساب لگاتے ہیں اور علم نجوم پر عمل کرتے ہیں، جو ایسا کرے اس کے لیے خیر کا کوئی حصہ نہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے قبل ہم آپ کو ایک ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ اگر تعویذ قرآنی آیات اور دعائے معصورہ پر ہی کیوں نہ مشتمل ہو پھر بھی جائز نہیں۔ جمہور سلف صالحین اسی کے قائل ہیں، اوپر کراس کے بٹن پر آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ اگر تعویذ کو جائز قرار دیا جائے تو شرعی اعتبار سے ہمیں کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے نمبر پر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مخالفت لازم آتی ہے، کیونکہ یہ ان سے قولاً زبان سے بول کر فعلاً ہاتھ کے ذریعے کسی بھی طرح ثابت نہیں، لہٰذا یہ ان کا طریقہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ میں وصیت موجود ہے کہ تم اپنے اوپر میرے طریقہ اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کو لازم پکڑو، اسی پر جمے رہو اور مضبوطی کے ساتھ اپنے دانتوں سے اسے تھام لو اور دین میں نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ ہر نئی بات بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس سے شرکیہ تعویذ کا دروازہ کھلتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل 99% تعویذ شرکیہ کلمات، طلاسم، الٹی سیدھی لکیروں، نمبرات، مبہم کلمات، جنوں شیاطین وغیرہ سے امداد وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ایسے تعویذ جو صرف قرآنی آیات پر صراحتاً مشتمل ہوں، ان کی نسبت 1% سے بھی کم ہے۔ اور فقہ اسلامی کا یہ مسلم اصول ہے، ما ادا الی الحرام فہو حرام، جو حرام کا سبب بنے وہ بھی حرام ہے۔ اسی لیے اسلام نے جب کسی چیز کو حرام کیا ہے تو جو اس کے اسباب اور ذرائع ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا ہے۔
بخاری مسلم ابو داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے شراب پر، اس کو پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، تیار کرنے والے، تیار کرانے والے، اس کو اٹھانے والے جس کی طرف لے جایا جائے، اور اس کی قیمت کھانے والے پر۔ تیسرے نمبر پر قرآن کا احترام اور توقیر فرض ہے، اور اس کی توہین و تذلیل کفر ہے۔ بلا طہارت قرآن کو چھونا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یمس القرآن الا طاہرا، قرآن کو صرف پاک شخص ہی ہاتھ لگائے۔ ناظرین اکرام، قرآنی تعویذ لٹکانے کی صورت میں انسان پاکی اور ناپاکی کی حالت میں اس کو لٹکائے رہتا ہے، اس کو پہنے ہوئے بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے اور بحالت جنابت تعویذ لٹکائے رہتا ہے، تعویذ پہن کر سوتا بھی ہے، اور اس طرح یہ قرآنی آیات اس کے نیچے آتی ہیں اور اسے اپنے جسم سے روندتا ہے۔ تعویذ کمر میں باندھنے اور شرمگاہ پر لٹکانے اور شرمگاہ میں رکھنے کے لیے بھی دیے جاتے ہیں۔ کچھ تعویذ خون اور پیشاب سے بھی لکھے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور اسی طرح جو تعویذ جانوروں کو باندھے جاتے ہیں یا درختوں وغیرہ پر لٹکائے جاتے ہیں، توہین و تذلیل کا شکار ہوتے ہیں، جس کا انکار عقل مند آدمی نہیں کر سکتا۔ اس طرح تعویذ لکھنے والے اور لٹکانے والے دونوں ہی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، ان تمام باتوں کے جاننے کے بعد اسلامی فہم و بصیرت رکھنے والے انسان پر تعویذ گننے کے خطرات بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم خلاصہ کے طور پر ان خطرات کا ذکر بھی اختصار کے ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ ایک نظر میں یہ خطرات ہمارے سامنے آ جائیں۔ پہلے نمبر پر تعویذ گنڈے وغیرہ کے ذریعے انسان شرک جیسے ظلم عظیم کا ارتکاب کرتا ہے اور عقائدی انحراف کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی وجہ سے اللہ پر ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ پر توکل اور اعتماد نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اور اللہ کی قدرت کاملہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کا سارا اعتماد اس تعویذ دھاگے پر ہوتا ہے، اللہ کی بجائے اسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا سبب سمجھنے لگتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کی وجہ سے قسمت اور مقدر پر ایمان ختم ہو جاتا ہے، جو ایمان کا ایک عظیم رکن ہے، اور انسان مصائب و مشکلات اور پریشانیوں میں بجائے اللہ کی طرف رجوع ہونے، توبہ استغفار کرنے اور قسمت و مقدر پر ایمان رکھ کر صبر و استقامت اختیار کرنے کے خوف و ہراس کا شکار ہو کر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے شعبدہ بازوں اور جیو توشیوں کی طرف رخ کرتا ہے۔ وہ جو کچھ دے دیں اس کو لٹکانے میں اپنی سعادت مندی تصور کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر تعویذ گنڈے کے عادی لوگ توہم پرست ہو جاتے ہیں، ہر چیز سے خوف کھاتے ہیں، جن و شیاطین کا خوف اللہ کے خوف پر غالب آ جاتا ہے، ہر بیماری کو جن کا اثر اور جادو تصور کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کی خاطر ہر طرح کا شرک و کفر ان کے لیے عام ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایمان اور توحید سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اس کے ذریعے شعبدہ باز اور مکار حضرات لوگوں کے مال اور عقیدے پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ اس طرح انسان مالی اور عقائدی دونوں اعتبار سے زوال پذیر ہوتا ہے اور دین و دنیا دونوں کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ چھٹے نمبر پر انسان تعویذ گنڈے کے چکر میں پھنس کر صحیح طریقہ علاج کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اس طرح جہالت کا شکار ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اور اسلام کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین اکرام، تعویذ استعمال کرنے والے شخص کے اندر ان باتوں کے علاوہ اور بہت سی خطرناک نشانیاں اور کام پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔
تو ناظرین کرام یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ تعویذ کا استعمال اور توکل علی اللہ کے رشتے کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔